نیو یارک میں کل امریکی نیوی کا 1000 بیڈ کا ہاسپٹل شپ بھی شہر میں ایسے مریضوں کے علاج کے لیے لایا گیا ہے جو کورونا سے متاثر نہیں ہیں، مگر عام اسپتالوں میں ان کے علاج کے لیے اس وقت جگہ نہیں ہے۔ اس نیوی شپ میں مریضوں کی سرجریز اور ICU کی سہولیات موجود ہیں، اور نیو یارک کے میئر کے مطابق یہ ایک جنگی ماحول ہے اور ہم سب کو مل کر اس سے لڑنا ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ امریکہ میں اس وقت چاہے وہ ہارٹ سرجریز ہوں یا دوسرے آپریشنز ہوں، وہ اگر فوری طور پر نہیں کرنے ہیں تو پیشنٹس کو کہا جا رہا ہے کہ انتظار کریں تاکہ کورونا وائرس سے نمٹا جا سکے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے امریکہ جیسا ترقی یافتہ ملک بھی سہولیات کی کمی کا شکار ہو گیا ہے۔ امریکہ کا صحت کا نظام کورونا کے مریضوں کا بوجھ برداشت نہیں کر پا رہا ہے، تو سوچئے کہ پاکستان کو کتنی سختی سے احتیاطی اقدامات کرنے چاہیے، اور پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے کہ اس وقت احتیاط کریں، جو حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے ان اقدامات پر عمل کریں۔ اور اس سب میں ایک ایسا لیڈر ہے جو پہلے ایک بیان دیتا ہے، پھر اسے بدل لیتا ہے، پھر اس سے سوال کیا جائے کہ پہلے آپ یہ کہہ رہے تھے اور آپ کی پالیسی اور باتوں سے ملک میں کنفیوژن پھیل رہا ہے، ملک اور عوام کا نقصان ہو رہا ہے، آپ وقت پر اقدامات نہیں کرتے ہیں، بیان کچھ اور دیتے ہیں، اقدامات کچھ اور کرتے ہیں، تو پھر میڈیا پر ہی الزام تراشی شروع کر دیتا ہے وہ لیڈر۔ اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے غلط بیانی کرتا ہے وہ لیڈر، دنیا کے حقائق کو موڑ تروڑ کر پیش کرتا ہے وہ لیڈر، اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ دنیا کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، اس لیے میری بات کا یقین کرو۔ وہ لیڈر غلط بیانی کرتا ہے، اور جو اس لیڈر سے سوال کرے تو پھر اس لیڈر کے سپورٹر پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں کہ میڈیا ایسے سوال پوچھ کر، ایسے حقائق سامنے لا کر نگیٹیوٹی پھیلا رہا ہے، کیوں یہ بات کر رہا ہے کہ اس لیڈر نے پہلے کیا بات کہی تھی اور پھر اپنی بات پر یو ٹرن لے لیا ہے۔ دیکھیے امریکہ میں کیا ہو رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کورونا وائرس کو کہتے رہے کہ انڈر کنٹرول ہے، کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، ان کی زیادہ توجہ معیشت پر رہی نہ کہ وائرس کے نتائج پر، کہا کوئی بڑا خطرہ نہیں ہے، اور جب 1,70,000 لوگ امریکہ میں وائرس سے متاثر ہو گئے ہیں، 3,000 سے زیادہ ہلاک ہو گئے ہیں، 3,000 سے زیادہ، تو امریکہ کی تیاری نظر نہیں آئی اور میڈیکل کا نظام مفلوج ہوتا نظر آیا۔ صحافیوں نے ٹرمپ کو ان کے ہی بیانات یاد دلائے تو ٹرمپ نے صحافیوں کو ہی باقاعدہ طور پر سنانا شروع کر دی، صحافی پہ کے سوالات پر سوال اٹھانا شروع کر دی۔ آپ ان امریکیوں کو کیا کہیں گے جو آپ سے ناراض ہیں کہ آپ نے اس کورونا کرائسس کو شروع میں سنجیدہ نہیں لیا اور حقیقت چھپائی؟ 4 مارچ کو آپ نے کہا کہ امریکہ میں کورونا وائرس مکمل کنٹرول میں ہے۔ آپ نے کہا یہ ایک معجزہ ہے کہ کورونا وائرس غائب ہونے والا ہے۔ ہمارے ملک میں تو بہت کم لوگوں کو وائرس ہوا ہے۔ 10 مارچ کو آپ نے کہا کہ ہماری تیاری پوری ہے، ہم زبردست کام کر رہے ہیں، عوام سکون سے رہیں، یہ وائرس جانے والا ہے۔ آپ ان امریکیوں کو کیا کہیں گے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کرائسس میں غلط ثابت ہوئے؟ ایسے بےہودہ اور طنزیہ سوال کرنے کے بجائے آپ کو صحیح سوال کرنے چاہیے۔ میں اس سوال کا جواب دینے کے بجائے کسی اور سوال کی طرف جانا چاہوں گا۔ اس کے بعد جب ایک صحافی نے جنوبی کوریا کی مثال دی تو اپنے روایتی سٹائل میں بتا دیا کہ سیول کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، اور اس کی 10 ملین کی آبادی کو، 1 کروڑ کی آبادی کو ٹرمپ نے 38 ملین کی آبادی کر دیا۔ صحافی نے جب یاد دلایا کہ امریکہ میں دنیا کے سب سے زیادہ کیسز آنے کے باوجود ٹیسٹ اتنے نہیں کیے گئے جتنے پر کیپٹا بنیادوں پر جنوبی کوریا میں کیے گئے، جہاں اس کے پھیلاؤ پر قابو پا لیا گیا، تو صدر ٹرمپ نے خود پر تنقید کو اس میڈیکل عملے پر تنقید قرار دے دیا جو اس کرائسس میں کام کر رہا ہے۔ اور ساتھ ہی جو ٹرمپ کا انداز ہے کہ مجھ سے زیادہ دنیا کو کوئی نہیں جانتا، مجھے دنیا کا سب سے زیادہ پتہ ہے، یہ انداز اپناتے ہوئے ہمیشہ کی طرح جنوبی کوریا کے شہر کی آبادی کو ہی جو کہ تقریباً 1 کروڑ ہے، اسے 3 کروڑ 80 لاکھ کہہ دیا، نمبرز بھی اپنے ایجاد کر لیے اور کہہ دیا کہ مجھ سے زیادہ جنوبی کوریا کو کوئی نہیں جانتا۔ نائب صدر، آپ نے بہت دفعہ کہا ہے کہ امریکہ نے کورونا کے ٹیسٹ بڑھا دیے ہیں، مگر امریکہ اب بھی پر کیپٹا ٹیسٹ میں جنوبی کوریا سے پیچھے ہے، ایسا کیوں ہے؟ اور کب امریکہ میں بھی ٹیسٹ کی تعداد دوسرے ممالک کی طرح ہوگی؟ جنوبی کوریا کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ آپ کو پتا ہے سیول کتنا بڑا ہے، آپ کو پتا ہے جنوبی کوریا کے شہر سیول میں 3 کروڑ 80 لاکھ لوگ بہت قریب رہتے ہیں، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر امریکہ میں لوگ دور دور رہتے ہیں۔ ایسے سوال کرنے کے بجائے آپ کو تو اتنے ٹیسٹ کرنے پر مبارکباد دینی چاہیے۔ ایسے طنزیہ سوال کرنے کے بجائے آپ کو ان لوگوں کو مبارکباد دینی چاہیے جو ایسے نظام میں بھی زبردست کام کر رہے ہیں۔